بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک کا تفسیری خلاصہ پیش کرتے ہوئے آج ہم دوسرے پارہ کا آخری جو حصہ ہے، اس کا چوتھا ربع چوتھائی آخری حصہ، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور گزشتہ نشست میں ہم نے بعض اس کے مضامین پر اجمالاً اشارے کیے تھے کہ جب عورتوں کو طلاق دے دی جائے اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اب حکم کیا ہے اسلامی شریعت میں کہ اس عورت کو جسے طلاق ہو گئی یا وہ خدا نخواستہ بیوہ ہو گئی تو اس کو گھر نہ بٹھا لیا جائے، جو ہماری ہندو تہذیب کا ایک اثر رہا ہے۔ اسلامی معاشرہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نوجوان عورت ہو، بالغ عورت ہو تو اس بالغہ خاتون کو فوراً ایسی صورت میں اس کی عدت پوری ہوتے ہی اس کے نکاح کی اجازت ہے، اور ایسی خاتون جو ہوتی ہے اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو یعنی کنواری اور باکرہ خاتون ہے اس کے ولی سے اجازت لی جائے، اور جو بیوہ خاتون ہے یا طلاق یافتہ خاتون ہے اس سے براہ راست اجازت لی جائے۔ تو یہاں سے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ ایسی خاتون جو ہے وہ از خود بھی اپنا نکاح کرنے کا اختیار رکھتی ہے، وہ خود بھی شادی کر سکتی ہے۔ قرآن پاک نے، شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ جب اولاد ہو جائے، بچے ہو جائیں، تو شریعت مطہرہ نے بیوی اور بچوں کا نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمے رکھا ہے۔ اور نکاح کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ شخص جو ایک خاندان کا سربراہ بننے جا رہا ہے اور ایک مسئول بننے جا رہا ہے، وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کا جو نظام ہے اس کو معاشی اور مالی طور پر چلانے پر قدرت رکھتا ہو۔ اگر نان نفقہ فراہم کرنے کی اہلیت و صلاحیت کوئی شخص نہیں رکھتا ہے تو شریعت اس کو نکاح کے لیے کوالیفائی قرار نہیں دیتی، تا وقتے کہ اس کے پاس ایسے ذرائع بالواسطہ موجود نہ ہوں۔ اگر براہ راست نہیں تو پھر کسی واسطے سے وہ یہ اخراجات فراہم کرنے پر قادر ہو۔ اسی طرح اگر شادی کے بعد کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو بھی شریعت نے اس خاتون کو یہ اختیار دیا ہے جس کا شوہر اس کے اخراجات کو اور نان نفقے کو جو ایک معروف اور معقول حد تک ہیں پورے نہیں کر رہا ہے تو وہ اس شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، اس کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ اسی طرح عدت کے حوالے سے جو نکاح کا پیغام دیا جانا ہے جسے ہماری شریعت میں خطبہ کہتے ہیں، خطبۃ النساء، نکاح کا پیغام دینا، اس کی بھی حدود اور قیود شریعت نے مقرر فرما دی ہیں۔ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی یا اسے طلاق ہو گئی تو اب وہ عدت کے اندر ہے۔ 3 اور 4 مہینے کی جو عدت ہے، بیوہ خاتون 4 مہینے 10 دن اور جو طلاق یافتہ خاتون ہے وہ 3 مہینے کی عدت پوری کرتی ہے۔ تو اس دوران شریعت نے فرمایا کہ اس عورت کو براہ راست اور ڈائریکٹلی اور صراحت کے ساتھ پیغام نکاح نہ دیا جائے، نہ ہی وہ خاتون ایسی آرائش اور ایسی زیب و زینت اختیار کرے کہ اس کی باڈی لینگویج سے یا اس کے انداز معاشرت سے یہ پتہ لگے کہ یہ خاتون جو ہے اب کہیں دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ ایسی خاتون جو خاص طور پہ بیوہ ہے اس کی جو سوگ کی مدت ہے وہ اس کی وہی عدت ہے، تو اس وقت وہ حالت سوگ میں ہے۔ ہاں، جب عدت پوری ہو جائے پھر اس کے بعد وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے، یا کوئی اور چاہے تو اس کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ اسی طرح اس پہ بھی ہم نے اشارتاً عرض کر دیا تھا کہ مرد جو ہے چونکہ وہ مسئول ہے فیملی کا، خاندان کا، نفقے کا ذمہ دار ہے، اور اس مسئولیت اور ذمہ داری کی وجہ سے اس کو ایک اتھارٹی اس فیملی کے اندر، خاندان کے اندر دی گئی۔ الرجال قوامون علی النساء فرمایا گیا سورہ نساء میں کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر حاکم ہیں اور اتھارٹی رکھتے ہیں شریعت کے اندر، اور یہ اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے ذمہ دار ہیں براہ راست، اس لیے ایک درجہ ان کو فضیلت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح نمازوں کا تذکرہ کر دیا گیا، ان کی حفاظت کی بات کی گئی، اور حفاظت کے حوالے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
نماز کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چوری کرتے ہیں، تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور نماز کے اندر بھی چوری ہوتی ہے؟ تو فرمایا جو شخص اپنے رکوع سجود کو اطمینان سے طمانینت کے ساتھ اور تعدیل ارکان سے ادا نہیں کرتا ہے وہ اسرق السارقین ہے، یعنی سب چوروں سے بڑا چور ہے، نماز کے اندر بھی چوری کر رہے۔ تو حفاظت صلاۃ میں یہ شامل ہے کہ آپ اس کی شرائط اور اس کے فرائض اور اس کے واجبات، اس کے مکروہات اور مفسدات، وہ تمام چیزیں سمجھیں، پھر اس کی سنتیں، اس کے مستحبات اس کو جانیں، تو دیکھیے جیسے نماز ایک طرح سے مزین ہو جاتی ہے، اور وہ نماز اپنے پڑھنے والے کو دعا دیتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے سبحان اللہ، محبت سے ادا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، اسی طرح تجھے بھی بہترین اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسی نماز بد دعا دیتی ہے نمازی کو جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اور اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں غرباء، مساکین، مستحقین اور ضرورت مندوں کی امداد اور مالی معاونت کے حوالے سے ایک مقام ایسا ہے سورہ البقرہ ہی کے اندر جو عجیب و غریب ہے، جہاں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ جو ناظرین غنی عن العالمین اور احکم الحاکمین ہے اور رب العالمین ہے، وہ اپنے بندوں سے کہہ رہے کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے اس اجر کو بہت ہی گنا بڑھا دے۔ اور فرمایا اللہ تنگی اور کشائش یعنی بسط دونوں پر قدرت رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اور تمہیں اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے ہمیں، اور اس حدیث کو ذہن میں تازہ کریے، یہ فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور احبہم الی اللہ من انفعہم لعیالہ، فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے زیادہ مفید اور نافع ہے اور زیادہ نفع بخش ہے۔ گویا یہ ضرورت مندوں کے لیے اللہ رب العزت نے اہل مال کو، اہل وسعت کو یہ ایک طرح سے ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے لیے اللہ کے بندے کو دے، تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کو قرض حسن دے رہا۔ کیا بات، کیا بات۔ حالانکہ بندے ہی کے لیے کہ اللہ تو محتاج نہیں ہے، وہ تو صمد ہے، وہ تو بے شک، بے نیاز ہے، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو ویسے ہوتا ہے جیسے اس نے اللہ کے دستے قدرت میں اسے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے بندے سے لے کر بندے کو دینا چاہ رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے اس کا اجر پھر وہ اپنی شان کے لائق عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہاں فرمایا اضعافاً کثیرہ، یہاں لمٹ ختم کر دی، یہ نہیں کہا اتنے % ملے گا، 100 ملے گا، 70 ملے گا، 700 ملے گا، 1000، فرمایا انلیمیٹڈ ہوگا، اضعافاً کثیرہ، اس بندے کے وہم و گمان سے بڑھ کر۔ پھر آگے آخری حصہ جو ہے دوسرے پارہ کا، اس میں ذکر ہے ایک بادشاہ کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اور طالوت اور جالوت ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ نے پسند کیا، وہ پیغمبر نہیں لیکن اس کے اوصاف ایسے پسندیدہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب قوم اعتراض کر رہی تھی کہ یہ غریب مسکین فقیر آدمی ہمارا حاکم کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا حاکم تو بڑا کوئی لینڈ لارڈ ہونا چاہیے، کوئی قارون اور حامان کے خزانوں والا ہونا چاہیے۔ تو رب کائنات نے حاکم وقت کی جو کوالیفیکیشن ہے اور جو میرٹ ہے وہ یہاں پر بیان کر دیا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس شخص کو چنا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، جو جسمانی قوت میں بھی تم سے بہتر ہے، علم میں بھی تم سے بہتر ہے، اور حلم میں بھی تم میں بہتر ہے۔ واہ واہ، یہ نشانیاں ہیں، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس یعنی جسم سے مراد مینجمنٹ کی انتظامی صلاحیتیں بہترین رکھتا ہو، اور علمی اور ذہانت کے اعتبار سے وہ تم میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہو۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے ملک اصل میں اللہ کا ہے، حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف
اللہ تعالیٰ کے لیے. دنیا میں جسے اقتدار ملتا ہے وہ امین بنایا جاتا ہے, بے شک. اسے امانت سونپی جاتی ہے اور پھر وہ مسئول ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. کسی بھی درجے اور کسی بھی لیول پر جب کسی ادارے کا, کسی گھر کا, کسی نظام کا آپ کو سربراہ بنایا جاتا ہے تو آپ مسئول ہیں, آپ اس کے جواب دینے کے پابند ہیں. اس لیے اس کے لیے ہر شخص کو تیار رہنا ہے. جب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی وہ اپنے آپ کو مستثنا قرار نہیں دے رہے ہیں تو پھر اور کون ہے جو استثناء مانگے؟ کسی کے پاس استثناء نہیں ہے, ہر ایک شخص جواب دہ ہے. پھر ناظرین محترم یہاں تابوت سکینہ کا ذکر آ گیا ہے, تبرکات کا, اسلام کا جو نظام تبرک ہے اس کا ذکر یہاں آ گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیارے تھے, اہل ایمان تھے, محبوب تھے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے ساتھ کیسی محبت رکھتے تھے اور کیسا ان کا احترام کرتے تھے. یہ ایک تابوت تھا جو بڑی ہی خوشبودار, خوبصورت, شاندار اور قیمتی لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا. اور یہ صندوق جو ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک, نالین مبارک, امامہ مبارک, حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ مبارک سبحان اللہ. اور تورات کی کچھ تختیاں اور یوسف علیہ السلام کی کچھ تبرکات یہ رکھے ہوئے تھے. اور اس کو لشکر میں آگے آگے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جایا جاتا تھا اور نیت یہ ہوتی تھی کہ اے اللہ ان تبرکات کی برکت سے ہمیں فتح عطا. سبحان اللہ. یہ قرآن بتا رہا ہے ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ السکینۃ من ربکم. اس تابوت کی شان کیا ہے کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اللہ. اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز عزت والی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی. تحملہ الملائکہ. اس صندوق کی شان یہ ہے کہ اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ. اب ناظرین محترم فرشتے تو بدعت اور شرک کے مرتکب نہیں ہوتے اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا ہے جن کی شریعت میں اجازت نہ ہو. تو یہاں اس پوری کیفیت کو آیت قرآنی بنا دیا گیا ہے اللہ. کہ یہ شروع سے اہل ایمان کا طریق رہا ہے سبحان اللہ. کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ کے پیاروں سے منسوب چیزوں میں بھی ایک برکت آ جاتی بے شک. بے شک. اور وہ چیزیں بھی مشکل کشا ہو جاتی ہیں. واہ واہ. وہ عصا بھی مشکل کشا ہے, واہ واہ واہ. وہ نالین سبحان بھی اللہ. مشکل کشا ہیں, سبحان اللہ. اور وہ امامہ بھی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم بن گیا. سبحان اللہ. سبحان یہ ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے. اور ملائکہ اس صندوق کی عظمت یہ ہے کہ انسانوں نے نہیں, اللہ کے نوری فرشتوں نے اسے اٹھایا ہوا ہے اور یہی اس ایمان والے لشکر کی نشانی بیان کی ہے قرآن پاک نے. اور ساتھ ہی ہمیں قرآن نے یہ رستہ بھی دکھایا کہ کبھی قلت اور کثرت کے چکر میں نہ پڑنا, کیونکہ اسلام کا جو نظام ہے وہ کوالٹی پر مبنی ہے, کوانٹٹی پر نہیں. بے شک. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اب یہاں پر آخر میں اس کیفیت کا تذکرہ فرما دیا گیا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. فرمایا کبھی اللہ کی مدد اور اس کا اذن شامل حال ہو تو کیا ہوتا ہے, چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. واللہ مع الصابرین. اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جیسے غزوہ بدر میں ناظرین چشم فلک نے دیکھا کہ 313 بے سر و سامان اللہ کے دین کے جان نثار اور اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سرفروش وہ اللہ کی راہ میں نکلے, جذبے صبر اور استقامت سے نکلے اور رب کائنات نے ان کو فتح مبین عطا فرمائی اور اس دن کو یوم الفرقان بنا دیا. فرمایا جب اللہ پر توکل لے کے بندہ نکلتا ہے تو تم قلت کو اور تعداد کو نہ دیکھو اور یہ نہ دیکھو کہ بے سر و سامانی کیا ہے, ان لوگوں کا جذبہ دیکھو, ان کا اخلاص دیکھو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے کہ وہ جب بندوں کو نوازتا ہے تو ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم. اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی کیفیات کو دیکھتا ہے. اب یہ جو تبرکات کے ماننے والے ہوتے ہیں, قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آثار صالحین سے تمسک رکھنے والے لوگ, صفا و مروہ کو اللہ کی نشانی سمجھنے والے, بہت عمدہ, اور مقام ابراہیم کو اور حجر اسود کو بوسے دینے والے,
یہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ رہے سبحان ہیں. اللہ. یہ انہی کا تسلسل ہے بے شک. کہ جب جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو تبرکات کا صندوق آگے ہے, کیا بات. فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. کیا اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا چنا ہوا اور مقرر کردہ بندہ ہے, یہ عام آدمی نہیں ہے. یعنی اللہ کی مدد اور تائید ایسے لشکر کے شامل حال ہے, اگرچہ وہ تعداد میں کتنا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. فرمائے اس پر بچ جاؤ, بلکہ ان کی دعا سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں. قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ سے مدد مانگتے ہوئے جب جا رہے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہوئے جا رہے ہیں, تو پھر اللہ رب العزت ان کو فتح مبین عطا فرماتا ہے اور کامیابی اور کامرانی سے نوازتا ہے. اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ آتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. اللہ تبارک و تعالی نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو علم چاہا وہ اسے سکھایا. یہ اللہ کا قانون ہے. جناب داؤد علیہ السلام کی فضیلت اور شان بھی یہاں پر بیان ہوئی ہے اور ان کی عظمت اور کمال بھی بیان ہوا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کے فیض و برکات سے, انوار و تجلیات سے مستفید اور مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.